طاعة الله. اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال رسول الثقلين: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود بجبل کے محمد وآل محمد. آپ اس سے بہتر انداز سے ہدیہ سلوات پیش کر سکتے ہیں. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. سلسلہ طویل نہیں، اس ذکر اعزا کے لیے ہم نے نہایت ہی معروف فرمان مقدس رسول الثقلین کو سرنامہ سخن قرار دیا. اور مجھے یہ یقین ہے کہ نبی کی اس حدیث کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. فرمان مقدس غریب ظاہرہ کے بارے میں ہے. راحت العاشقین، سید المشتاقین، حضرت محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت معروف فرمان کہ راحت العاشقین نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ ہے. گزشتہ برس بھی اس ذکر اعزا سے مولا نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم خطاب کریں. اس بار بھی کوشش و سعی یہی ہے کہ اب عبداللہ سے جتنا قریب کر سکے اپنے دوستوں کو، مولا سے توفیقات کے طالب ہوتے ہوئے. کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اور یہ پہلی بات ہی اگر پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. میں نے بہت غور کیا. اب جتنے جوان سارے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اس کو بند کر لیں، اس کو کھول لیں. داد کی حاجت نہیں، اس ذکر کے تو فعل بڑی داد مل چکی. ٹھیک ہے نا؟ بس بات کو محسوس کیجئے گا، مجھے رخصت دیجئے گا. کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر پہنچا سکا یہ پہلا ہی سطر، بہت میں نے کوشش کی مطالعے کی، کربلا سے مربوط ایک نتیجہ میں نے اخذ کیا. اور یہ پیغام وہ پیغام ہے جو جہاں تک آگے بڑھا سکو بڑھا دینا. کربلا یک طرفہ نہیں ہے نہ. میں ساتھ دوں گا اگر آپ جڑ جائیں گے میرے ساتھ. کربلا کیا نہیں ہے؟
احسنتم، یک طرفہ نہیں، یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کربلا یعنی اگر تم انہیں یاد کر رہے ہو تو وہ بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں. کربلا یک طرفہ نہیں ہے. اگر تم کریم کربلا کو یاد کر رہے ہو تو وہ بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں. تو اس کیفیت کو محسوس کریں کہ آپ فرش غم حسین پہ جو بیٹھے ہیں. یعنی میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، آپ نے بہت اچھے سے سنا، یا صاحب زمانہ درکنی. باتیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جوانوں تک پہنچا سکوں. ہے توجہ؟ زبردستی تو نہیں بول رہا، سنیں گے اسی بات کو یا بدل دوں؟ وہ کیا فرمان ہے میرے مولا ابا عبداللہ کا، اس کو سمجھ لینا. ہاں وہ کیا فرمان، یعنی یا صاحب زمان، بڑا مشہور فرمان ہے دعا رفع میں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا. ہے ذہن میں؟ اب سارے جڑ کے میرے ساتھ بولو وہ فرمان کیا ہے. اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے. اب چلو اگر یہ فرمان پہنچ گیا تو چلو سلطان کربلا کی بارگاہ میں چل کے ہم سارے یہ فقرہ کہتے ہیں. اے مولا اب عبداللہ، یہ آپ کا حب قلوب و روح میں جذب کرنے والے عزادار آپ کے دربار میں یہی کہنے آئے ہیں، اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ سلطان کربلا کی ہستی ہے. کیا شرف ہے مولا ابا عبداللہ کا. زمانہ غافل ہے، قاصر ہے سمجھنے سے. پڑھنا بڑا ہے، پڑھنا مجھے نہیں آتا. کوشش اور صحیح یہ ہے کہ آپ کے قلوب تک بات اتاروں. اب چلے ایک منزل آگے بڑھتے ہیں. یعنی ابا عبداللہ یعنی کیا، پھر آسان کرتا ہوں. حسین کیا ہے سمجھانے کے لیے فکرہ کہتا ہوں. دنیا وہ ہے جو چراغ جلا کے روشنی بانٹتی ہے، حسین وہ ہے جو چراغ بجھا کے روشنی بانٹ رہا ہے. حسین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا صاحب زمان ادرکنی، یا مولانا یا مولانا یا صاحب زمان، یا علی مولانا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور کیجئے، یہ حسین ابن علی ہیں. کیا ہے میرا مولا؟ اب جائیے، جیسے سہائے ستہ ہے توجہ، جیسے سہائے ستہ ہے ویسے ہی ہماری مکتب کی 4 بڑی کتابیں بعد از قرآن کریم کتب اربع. کان مانوس ہے اس نام سے، ٹھیک ہے نا، کتب اربع. اس میں سے 2 اہم ترین کتابیں جو ہیں وہ شیخ توسی نے لکھی ہیں، شیخ الطائفہ نے، ٹھیک ہے نا. پہاڑ سے زیادہ وزنی نام ہے شیخ الطائفہ کا، شیخ توسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے. حرم امیر المومنین کا جنہوں نے دیدار کیا ہے، اپنی آنکھوں کو مولا کے ذریعے کے نور سے منور کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جو دروازہ وادی السلام کی طرف روضہ مقدس امیر المومنین کا کھلتا ہے اس دروازے کو باب توسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شیخ توسی نے اپنی کتاب میں لکھا، روایت ہے امام صادق سے علیہ الصلوۃ والسلام. احسنتم. مولا سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں، حوالہ میں دے چکا، مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا محمد باقر نے علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد. توجہ سے سننا، کاش میں پہنچا پاؤں. مجھے یہ بتلایا کیا، امام چھٹے امام روایت کر رہے ہیں کہ جب عمر سعد اور میرے جد حسین ابن علی کا لشکر آمنے سامنے ہوا. توجہ سے سننا، مقام فضائل پہ سننا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو عموماً کان جس سے نامانوس ہیں، ٹھیک ہے نا. باتیں تو میرے پاس بھی بہت ساری ہیں، آؤں وہ کروں اور چلا جاؤں، آپ داد بھی دیں گے، لیکن وہی مجبور ہوں معرفت مولا کے لیے. کہا میرے بابا نے مجھے بتلایا کہ جب آمنے سامنے ہوا لشکر عمر سعد کا اور میرے دادا حسین ابن علی کا،
اب سمجھو کہ حسین کیا ہے. تو اس وقت پانچویں امام فرماتے ہیں وہ لمحہ تھا کہ اللہ نے میرے دادا حسین سے براہ راست گفتگو کی. یہ ہے کربلا. تھوڑا توجہ کرنا، باتیں مشکل ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر پوچھ رہا ہوں، پڑھوں چھوڑوں؟ ٹھیک ہے. کہا کہ میرے دادا سے پروردگار براہ راست ہم کلام ہوا، اور رب نے فرمایا، حوالہ دے چکا شیخ الطائفہ، پہاڑ سے زیادہ وزنی نام. ٹھیک، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں حسین اپنے اللہ سے اور اللہ حسین ابن علی سے محو گفتگو تھا. حسین ہے کون؟ اس کو سمجھو. کسی میں اتنی جرت نہیں جو حسین بتلا سکے. لہجے گنگ ہیں کہ حسین کی مدح کر سکے. لفظوں میں اتنی طاقت نہیں جو حسین پڑھ سکے، ماں سوا یہ کہ جو خود انہی کے گھرانے نے بتلا دیا. ٹھیک، جیسے پروردگار عالم نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. براہ راست اے اطمینان رکھنے والے نفس، ہے توجہ میری طرف سب کی، ہے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی آ جا، نہ ارجعی پلٹا، واپس آ جا، لوٹا. ٹھیک، کس کیفیت میں؟ کہ راضیتم، مجھ سے راضی ہو جا، مرضیہ میں تجھ سے راضی ہوں ہی، فادخلی فی عبادی. یہ ہے حسین، براہ راست میرے عباد میں آ جا. عباد جمع ہے عبد کی. نہیں پہنچے؟ عبد کی. نماز میں جب تشہد پڑھتے ہو تو کیا فقرے کہتے ہو؟ بتلاؤ. نہ نماز میں تشہد پڑھتے ہو، تشہد سلام کی بات نہیں کر رہا، تشہد جو پڑھتے ہو کیا تشہد ہے؟ الحمدللہ، اشہد ان لا، احسنتم، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان عبدہ. عبد ہونا اور ہے، اقبال کو پڑھو، اقبال نے فیصلہ کیا ہے. عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے. یا صاحب زمان، عبد ہونا، علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، شاعر مشرق، انہوں نے ایک شعر میں فیصلہ کیا. عبد ہونا اور ہے، عبد ہونا اور ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں سمجھا دیتا ہوں. یا صاحب ضمانت رکھنی، عبد وہ ہے کہ جو طور پہ اس کی تجلی کا انتظار کرتا ہے. عبد وہ ہے جو معراج کے پردے میں اس کا انتظار کرتا. یا صاحب ضمانت عبادی یا علی، توجہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فادخلی فی عبادی، میرے عباد میں آ جاؤ. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ وادخلی جنتی، عام جنت میں نہیں، جنتی. نہ سمجھاتا ہوں میں، جنتی میری جنت میں آ جا. پتا چلا اس کی جنت کوئی اور ہے. میں سمجھاتا ہوں کچھ اور ہے، ابھی پڑھتا ہوں، بیان کروں گا انشاءاللہ اگر مولا نے توفیق دی. لیکن اس کو یاد رکھیے، یہ جو آپ فرش ادائے حسین سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی ہو، کوئی مسلک کی قید نہیں. ذکر ابا عبداللہ سے جڑ گئے، فرض سے جڑ گئے، فرض بچھانے سے جڑ گئے، سبیل لگانے سے جڑ گئے، یعنی نام حسین سے منسوب کسی بھی شے سے جڑے. میں ہوں، آپ ہو، یہ احباب ہو، وہ بھائی ہو، جو عزادار جو آپ بیٹھے ہو، جو نالین عزاداروں کی سیدھی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اگر فرش غم حسین سے جڑ گئے، وہ کام اس وقت تک کوئی مومن کر نہیں سکتا جس کے نام پہ حسین خود دستخط نہیں کر دیتے ہیں. یہ ہے حسین ابن علی. توجہ کریں، یہ مولا کی توفیق ہے جو اس پہر آپ اس فرش غم حسین پہ بیٹھے ہو. یہ ابا عبداللہ کی ہستی. تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ آیا کہ جب پروردگار نے میرے دادا حسین سے گفتگو کی کربلا میں. کاش میں آپ کو سمجھا سکوں. کربلا میں میرے دادا حسین سے گفتگو کی. یہ امام روایت فرما رہے ہیں، حوالہ شیخ توسی کا، شیخ الطائفہ کا ہے. امام سے اللہ نے گفتگو کی. یہی تعارف کرایا تھا حضرت سفیر حسین مسلم ابن عقیل نے، کہ جب کوفے میں پہلا خطبہ حضرت مسلم نے دیا تو مسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ جانتے ہو میں کس حسین کا سفیر بنا کے آیا ہوں؟ وہ حسین کلیم القرآن جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے، وہ حسین المناجی بالرحمن جو رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے.
وہ لمحہ آیا کہ بس حسین اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہوئے. اور اب روایت کا جملہ سنو, روایت مکمل نہیں کر سکتا, مجبوری ہے کچھ میری. کہا پروردگار نے سوال کیا, حسین ان پہ غلبہ چاہیے دشمنوں پہ؟ مجھے نہیں پتا, حسین سمجھو, کاش میں سمجھا سکوں. کہا کیا ان پہ غلبہ چاہیے یا میری لقا چاہیے؟ نوجوانوں کے لیے لفظ لقا مشکل ہو گیا, میں آسان کرتا ہوں. بہرحال لقا میں جو لطف ہے وہ اس کے ترجمے میں نہیں, لیکن میں کر دیتا ہوں. حسین کیا دشمنوں پہ غلبہ چاہیے یا میری ملاقات چاہیے؟ یہ ہے حسین. گھبرا کے نہ سنو, چہرے پریشان ہوں گے تو اور پریشان ہو جائیں گے. ہاں حوالہ دے چکا کہ حسین ان پہ غلبہ چاہیے یا میری ملاقات چاہیے. جانتے ہو تمہارے مولا ابا عبداللہ نے فرمایا, پالنے والے تیری ملاقات چاہیے. اور ویسے ہی حسین دعا میں اشارہ تو کر چکے تھے, متا غبتا, تو میری نگاہوں سے چھپا ہی کب تھا, حتی تحتاج الی الدلیل, کہ تیرے ہونے پہ مجھے دلیل کی ضرورت پڑے. صاحب الزمان, یہ حسین کی ہستی ہے. اب اس سے آگے جو حدیث کا پورشن ہے وہ بہت پیچیدہ ہے, وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا. حوالہ دے چکا, جا کے پڑھنا, نہیں سمجھ میں آئے مجھ سے پوچھنا, میں بتاؤں گا, ٹھیک. لیکن اس حد تک یہاں پر ذہن میں رکھو, یہ سلطان کربلا کی ہستی ہے. ابن مسلم ایک راوی ہے, بحر الانوار میں جا کے دیکھنا. ابن مسلم نے چھٹے امام سے پوچھا, مولا آپ کے دادا کی شہادت کا صلہ پروردگار عالم نے کیا دیا, یعنی حسین کے لیے کیا صلہ رکھا؟ تو والی ششم فرماتے ہیں, توجہ ہے, والی ششم فرماتے ہیں کہ سنو, اللہ نے اگر توجہ میں بات پہنچا سکا, آپ کی دادا کی شہادت کا صلہ پروردگار عالم نے کیا دیا؟ جوان بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا, احساس ہوگا کہ آپ جڑے ہو. کیا شہادت کا صلہ دیا؟ ابن مسلم چھٹے امام سے پوچھتے ہیں. جانتے ہو میرے مولا فرماتے کیا؟ میرے مولا فرماتے سنو, اللہ نے میرے دادا کی تربت میں شفا رکھی ہے. یا صاحب الزمان ادرکنی. ابھی سننا, اگر بیٹھے ہو واقعہ ابا عبداللہ کی معرفت کے ذرے کو جھولی میں محسوس کرنے کے لیے, اس سے زیادہ میرے بس میں اور کوئی کچھ نہیں کہ میں آپ دوستوں کو ابا عبداللہ کے سے تھوڑا بہت قریب کر سکوں. آپ قریب ہیں, لیکن اور قدم بقدم زینہ معرفت کو ہم طے کریں اور منزل معرفت کو عبور کر کے ابا عبداللہ سے جڑ جائیں. اور یہ بھی جملہ کہتا ہوں, حسین کے بارگاہ میں ایک ہی صف کا اصول ہے, حسین کے دربار میں دوسری صف کا اصول نہیں ہے. سارے نہیں پہنچے ہو ابھی میرے ساتھ, یعنی میں سمجھاؤں, اب عبداللہ کی بارگاہ میں ایک ہی صف لگتی ہے, وہ صف کتنی ہی طول میں طویل ہو جائے حسین کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن دوسری صف کا اصول نہیں. میں نے کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب جس صف میں کھڑا تھا نا, ایک شب پہلے آنے والا حر حبیب کے پہلو میں کھڑا ہے. یہ حسین ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد. عزیزوں, توجہ ہے, احسن. تو بس مولا ابا عبداللہ ہم سب سے راضی رہے, ٹھیک ہے نا. غور کریں, کہا کیا کہ پروردگار تیری ملاقات چاہیے, ٹھیک. اب سنیں, کہا کیا صلہ دیا, کیا رب نے کیا صلہ رکھا؟ کہا حسین کی تربت میں شفا رکھی. دوسرا کا کیا دیا؟ کہا حسین کے قبے کے نیچے دعا کی استجابت رکھی. یعنی گنبد حسین کے نیچے, حرم حسین کے نیچے کھڑے ہو جاؤ, جو مانگو, بس شرط یہ ہے کہ وہ حدود شریعت میں ہو. ہاں یہ بات باریک سی ہے, اس لیے کہ جو مانگو میں پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. کہا تحت قبہ اجابت دعا رکھی, یہ ابا عبداللہ کا شرف ہے. کہا کیا صلہ دیا ہو؟ کہا حسین کی ذریت میں امامت رکھی. ہاں کہا اور حسین کے, یا صاحب الزمان ندرکنی, حسین کے زائر جتنا سفر کرتے ہیں زیارت حسین کی خاطر, تو وہ جتنا بھی وقت صرف ہوتا ہے اس زواری میں, جب تک وہ واپس گھر نہیں آ جاتے, تو لوح پہ جو اس کی عمر لکھی ہے وہ دن اس کے زندگی میں نہیں گنے جاتے ہیں. توجہ ہے دوستوں کی. اب ابن مسلم, توجہ رکھنا, اب میں مجبور ہوں کہنے پر,
ٹھیک. ابن مسلم نے کہا مولا یہ تو آپ کے دادا کے سبب دوسروں کو انعام مل رہا ہے, آپ نہیں پہنچے. آپ کے جد غریب حسین ابن علی کے سبب یہ تو دوسروں کو مل رہا ہے انعام. خود حسین کا صلہ پروردگار نے کیا رکھا ہے جانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی کے چھٹے بیٹے نے یعنی امام صادق نے فرزند رسول خدا نے فرمایا ابن مسلم بس اگر سننا چاہتا ہے حسین کا صلہ کیا ہے تو رب نے جو مقام خاص پیغمبر کے لیے رکھا ہے وہی حسین کے لیے رکھا ہے. یہ ہے حسین ابن علی جو مقام خاص پیغمبر کے لیے ہے وہی حسین کے لیے. اور ایک منزل آگے بڑھے, چلیں گے سارے؟ نہیں پسند آ رہا تو پھر پوچھتا ہوں, بدل دیتا ہوں. کہا کہ یہ حسین ابن علی ہے. یعنی آپ دیکھیے مطلب کون بتلائے کہ کیا عزت ہے حسین کی, کون بتلائے کہ کیا شرف ہے حسین کا, کون بتلائے کہ مقام حسین کیا نہ, بس سمجھنے کی کوشش کریں اور دقیقاً محسوس کریں. یعنی فرمان ہے وہ کہ عامہ کی کتابوں میں نے دیکھا, عامہ کی کتابوں میں کیا کہ نبی خدا ایک روز اپنے گھر آ اور یہ شرف وہی خاص ہے. یعنی یہ اسی بات کی عکاسی ہے جو محبوب خدا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین, جو حسین کے لیے شرف رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ذرا ایک منزل ہم آگے آئیں گے تو اس کو یوں سمجھ پائیں گے. عامہ کی کتابیں دیکھو, ٹھیک, اس میں واقعہ ملا محبوب خدا بیت الشرف میں آئے, حضرت ام المومنین ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ اب میں استراحت کے لیے جا رہا ہوں, کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا, میں ملاقات نہیں کر سکتا, میں استراحت کروں گا, کوئی بھی دق الباب کرے سب سے رخصت لے لینا. ہاں تو اب کچھ دیر گزری, عامہ کی کتابوں سے بتا رہا ہوں, کچھ دیر گزری, سلطان کربلا آئے, نانی کو سلام کیا, کہا نانی ام سلمہ نانا رسول کہاں ہے؟ کہا بیٹے حسین ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے نانا آئے تھے. نانا نے فرمایا کہ ام سلمہ کوئی بھی آئے کسی سے بھی کہہ دینا کہ میں استراحت میں جا رہا ہوں, مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی. ہاں بس یہ جملہ سنا ابا عبداللہ نے, مولا نے سر جھکایا. عامہ کی کتابوں کا جملہ ہے, یوں ہی سن کے نہ گزرا کرو, بات کو جذب کرنے کی کوشش کیا کرو. روایت کہتی ہے کہ پا برہنہ رسول دوڑے حجرے سے, حسین نے سر جھکایا, چلے پا برہنہ ادھر رسول حجرے سے دوڑے, حسین کو آغوش میں لیا اور کہا ام سلمہ حسین کسی میں تو نہیں آتا یا صاحب زمان, حسین منی وانا من حسین. یہ حسین کی منزلت, یہ حسین کا شرف, یہ حسین کی عزت کوئی نہیں بتلا سکتا. کجا کے اصحاب حسین جو ہی کہاں سلطان کربلا کے ساتھی, سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں. جب میں اصحاب حسین کا ذکر کرتا تھا تو یہ شعر پڑھتا تھا, سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. بڑا گھبرا کے سنا ہے آپ نے, اور یہ میرا شعر نہیں ہے, یہ حضرت جوش کا شعر ہے. لیکن یہ میں پڑھا کرتا تھا, یہ میں پڑھا کرتا تھا, ایسے انسان رسولوں میں بھی. لیکن جب میں نے تاریخ کربلا کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور پھر تفسیر قرآن کی ان آیت کو دیکھا جو کربلا والوں کے تعارف میں ہے, ہاں تو مجھے اس سے ما سوا نظر آیا اصحاب حسین کا مقام. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ میری بھی جیبوں میں بہت ساری باتیں ہیں جس میں آپ گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے مجھے داد دے سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا عنوان, میرا سفر کا مقصد, میرا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں, بس جذب کرو بات کو. اس سے ماں سوا نظر آیا, پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں, سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دیتا. اس شعر کو سمجھ رہے ہو, شعر کی طاقت کو سمجھ رہے ہو. ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. جب دو باتوں کو میں آپ کو سیٹ کر کے دیتا ہوں ایکویشن, ٹھیک ہے نا, نتیجہ آپ نکالو گے میں نہیں. ٹھیک, رسول 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو مباہلے کے لیے نہیں لے کے گئے.
ہاں مجھے معاف کر دینا، باتیں ایسی ہو رہی ہیں کان نامانوس ہے بالکل، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں حسین کے 72 مباہلے کے لیے تیار تھے۔ یا صاحب الزمان، آؤ میں ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں کربلا کا ایک مباہلہ دکھلاؤں۔ 95 برس سن مقدس ہے، صحابی ہے رسول کا، نام ہے بریر بن خضیر حمدانی۔ حسین کا بھی صحابی ہے، محبوب خدا کے بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریر بن خضیر حمدانی۔ امام سجاد نے فرمایا بریر کو سید القرآن کہا جاتا تھا، ایک رات میں ہر شب مکمل قرآن تمام کر کے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ کوفے کے بچوں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جسے بریر نے قرآن کی تعلیم نہ دی ہو۔ یہ بریر ان ہستیوں میں ہے، جب سلطان کربلا کے پاس وارد ہوئے تو حسین بریر کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آؤ تمہیں کربلا کا مباہلہ بتلانے لگا ہوں۔ جانتے ہو یہ بریر کی ہستی ہے، تعارف میں اتنا کافی ہے، وقت نہیں کہ میں ہر شے کی بڑی باریک باریک باتیں کروں، لیکن اس کو غور سے سمجھو۔ میں نے کیا کہا؟ حسین کے 72 مباہلے کے لیے تیار تھے۔ بریر جب میدان میں آئے تو یزید ابن معقل بریر کے مقابلے پہ آیا، کہا بریر تیرے ساتھ اللہ نے عدل نہیں کیا، تو بڑا بدنصیب ہے۔ توجہ کرنا، بریر کس کیمپ میں ہے؟ ابا عبداللہ کے کیمپ میں۔ پشت پہ حسین کھڑے ہیں، سامنے روبرو عمر سعد کے لشکر سے، یزید کی سپاہ سے یزید ابن معقل آیا، کہتا بریر تیرے ساتھ اللہ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو بڑا بدنصیب ہے۔ بریر نگاہوں کو جھکا کے کہتے میرا خیال تیرے بارے میں بھی یہی ہے، مرضی ہے تمہاری، اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کہ میرا خیال تیرے بارے میں بھی یہی ہے۔ کہ بریر تجھے یاد ہے نا جب ہم دونوں ایک محلے میں جا رہے تھے، کوفے کی بات ہو رہی ہے، ہم دونوں ایک محلے میں جا رہے تھے تو بات ہوئی، تو تو نے کہا کہ علی شان ظالم بھی ہے مذل بھی ہے، علی امام برحق ہے۔ کہا آج بھی کیا اسی بات پہ قائم ہے؟ بریر کہتا ہے آج بھی میرا یہی عقیدہ ہے۔ کہا چھوڑتے ہو اپنا دین تو بتا۔ تو بریر یوں حسین کی جانب مڑے اور مسکرا کے فرمایا احمق، حسین دیکھنے کے بعد بھی میرا دین پوچھ رہا ہے۔ یا صاحب الزمان ادرک، توجہ ہے دوستوں کی۔ اب عبداللہ راضی رہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا بریر آپ پھر مباہلہ کرے، تیرا آج بھی نظریہ یہ ہے کہ علی برحق ہے، علی امام برحق ہے اس عالمین میں؟ کہا ہاں میرا نظریہ یہی ہے۔ کہا پھر مباہلہ کرے، جو سچا ہو اس کی تلوار سے جھوٹا مارا جائے۔ 95 برس کا رسول کا صحابی، 95 برس کا یہ حسین کا صحابی، جانتے ہو یزید بن معقل قد میں طویل تھا، اس نے حملہ کیا، بریر نے ایک جھکائی دی اور اس کے حملے کو مغلوب کیا، اور اس کے بعد بریر نے وار کیا۔ مقتل لکھتا ہے اس یزید ابن معقل کے سر سے تلوار ہوتی ہوئی اس کے جبڑے میں آ پھنسی، اور جب وہ گرا نا تو بریر نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا علی حق ہے۔ یا صاحب یا علی، یہ کربلا کا مباہلہ ہے۔ اب عبداللہ راضی رہے۔ یا علی، یہ کربلا کا مباہلہ ہے۔ اب آئیے ذرا دقیقاً اس بات کو محسوس کریں، یہ میں نے کسی سبب بتایا۔ حسین تو بہت بلند، انصار حسین ابن علی سمجھنا قاصر ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، حجرے کی سرگوشی نہیں کر رہا میں۔ یہ سلطان کربلا کے ساتھی ہیں، کیا ہے ہستی؟ یعنی جائیے کتابیں دیکھیے، جنت میں جائیں گے۔ اچھا تو جنت کیا ہے؟ ذرا سمجھو، ٹھیک؟ جنت لائک ہمارے یہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے جنت کا کانسیپٹ ایسے کوئی پارک واک ہے، ٹکٹ لے لیا چلے گئے، یہ کانسیپٹ۔ توجہ کرنا، بہت توجہ کرنا۔ جنت کا تصور، یا صاحب زمان، جو میں نے فقرہ کہا تھا، آیت پڑھی تھی وَادْخُلِ الْجَنَّةِ، اے حامل نفس مطمئنہ تو میری جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا۔ ہاں یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک جنت ہے جیسے ہم لوگ، اور جنت بھی یوں ہی نہیں، اعمال کے اعتبار سے درجات، خلوص نیت کے اعتبار سے درجات ہیں، معرفت کے اعتبار سے درجات ہیں۔ اسی لیے جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں اس میں کیا دعا کی جاتی ہے؟ پروردگار مرحوم کے
اس کا مطلب جنت میں درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں. ہاں تو یہ جو جنت، توجہ، اب داہنے بائیں دیکھنا چھوڑ دو، بس آخری بات مسائل کا آغاز کروں گا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت کے درجات ہیں، ٹھیک. اچھا یہ بھی ممکن ہے ہم سارے جنت میں جائیں لیکن ہم سارے ایک دوسرے سے کبھی بھی ملاقات نہ کریں. مرضی ہے آپ کی اگر ساتھ چل رہے ہیں میرے، اس کا بھی امکان ہے. جنت میں درجات ہیں، اور وہ درجات جو ہے وہ آپ کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، خلوص اخلاص نیت کے حوالے سے وہ درجات ہیں، ٹھیک. آپ سوچئے، بہار کو دیکھیے گا. اب مجھے نہیں پتا، یا صاحب زمان ادرکنی، حسین کے ساتھی، روایت ہے، والی ششو فرماتے ہیں کہ پروردگار ہر 70,000 سال میں، تم جیسے چاہو سن لینا، اہل جنت کو حسین کے چہرے کا دیدار کروائے گا ایک بار. یا صاحب الزمان ادرکنی، کچھ پہنچ رہے ہو میرے ساتھ؟ ہر 70,000 سال میں ایک بار پروردگار عالم روح انور حسین ابن علی کا دیدار اہل جنت کو کرائے گا. اس کا مطلب یہ جو جنت ہے یہ ہے فلک چہارم پہ، یہ ہے بیت معمور پہ، لیکن حسین کی جنت کوئی اور ہے. جنتی اس کی جنت ہے. بات میں نے کہا تھا مشکل ہوگی، سارے ساتھ چلو گے تو میں نتیجہ دوں. ہاں حسین کی جنت کوئی اور. 72 کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی ہر 70,000 سال میں ونس پروردگار عالم روح انور حسین ابن علی کے چہرے کی دیدار اہل جنت کو کرائے گا 70,000 سال میں ایک مرتبہ. ٹھیک، غور کر لی بات یہاں تک. اب آئیے، یہ جو جنت ہے جس میں ہم اور آپ نے ہونا ہے، یہ بیت معمور پہ ہے. بیت معمور ہے فلک چہارم پہ، ٹھیک. حسین کی جنت جنتی، وہ الگ جنت ہے. تبھی تو 70,000 سال میں ایک مرتبہ اہل جنت دیدار سے منور ہوں گے، حسین ابن علی کے چہرے کے دیدار سے اپنے آپ کو نورانی کریں گے. اب آئیے حسین کے ساتھی، جب وہ لمحہ آیا کہ سلطان کربلا کے پاس ابو سمامہ سائدی آئے، کہنے کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا. امام نے دیکھا، فرمایا نعم جعلک اللہ من المصلین، دعا دی، اے ابو سمامہ اللہ تجھے نمازیوں سے شمار کرے. یہ حسین ہے، حسین کی دعا ہے، یعنی اپنے منہ سے نمازی ہونا اور ہے، حسین کی زبان سے نمازی کہلانا اور ہے. میرے مولا سلطان کربلا فرمائے انی احب الصلاۃ، سنو مجھے نماز سے بڑی محبت ہے. یہ حسین کی ہستی ہے. اگر بچی اور جوان ساتھ تھے تو کیا ہوا؟ نماز کا اہتمام ہوا. ادھر عمر سعد کے لشکر نے تیر چھوڑے، سامنے کھڑے تھے حضرت سعید حسین کے ساتھی. سنو حضرت سعید، کئی بار یہ واقعہ سنایا میں نے، لیکن اس بار اس رخ سے سنو. حضرت سعید روبرو کھڑے، تیر چلے. کربلا میں تیر ایسے چلے کہ جن کے سائے میں گزرا جا سکتا تھا. ٹھیک، اب عبداللہ نے نماز پڑھائی، سعید حسین کے سامنے کھڑے. میرا مولا وہ ہے جو فطرت بدلتا ہے. حسین وہ ہے جس نے بشر کی فطرت ہے، اچانک سے چیز پھینکوں سامنے سے تم بیٹھ جاؤ گے. اب سعید کھڑے ہیں، جانتے ہو مقتل کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جملہ تاریخ میں پڑھا میں نے. سعید کہتے ہیں سعید کو کتنے تیر لگے جانتے ہو؟ بندے کی موت کے لیے 3-4 تیر کافی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ نہیں. کتنے تیر روکے سعید نے؟ 114 تیر. مقام فضائل پہ سنو، 114 تیر اپنی ذات پہ روکے سعید نے، کہ اگر جھک گیا یا بیٹھ گیا یا گر گیا دعا ایک ہی ہے، پالنے والے اے پروردگار میری سانسوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھنا جب تک میرا امام نماز تمام نہ کر لے. توجہ سے سننا عزیزوں، حسین کی جنت اور ہے، ہم جس جنت میں ہوں گے وہ اور ہے. اہل جنت
جنت کو 70,000 سالوں میں ایک بار حسین کی زیارت کرائی جائے گی. میرے مولا نے فرمایا حسین کے ساتھیوں کا مقام دیکھو. جملہ کہہ کے چھوڑنے لگا ہوں بات, لیکن توجہ کرنا, کہنا یہ چاہتا ہوں جیسے ہی ادھر مولا نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, سعید گرے تو کہاں آئے؟ تیر 114 پیوست تھے جو جسم میں تھے وہ, اور یعنی سعید کا جسم تیروں پہ معلق ہوا. اب مقام فضائل پہ سننا, سعید نے آنکھیں کھولی, مولا کی خوشبو محسوس کی, ایک سوال کیا. وہ سوال بہت عجیب ہے. اب فیت یا ابا عبداللہ, توجہ نا مقام فضائل پہ سنو میرا بھائی. اب فیت یا ابا عبداللہ, کیا میں نے وفا کی جو میں نے شعر کہا تھا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. عزیزو یہ سے بلند مقام ہے حسین کے ساتھیوں کا, ماورا ہے حسین کے ساتھی اس شعر سے بھی. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں یہ سعید کیوں کہہ رہا ہے 114 تیر جسم پہ لینے کے بعد اب فیت یا ابا عبداللہ, اے مولا میں نے وفا کی, چونکہ اب جملہ جو سمجھ سکتا ہے سمجھے, تشریح کا وقت نہیں بچا, کیونکہ سعید کوشف الغطا کی منزل پر ہے. بہت سو کو سمجھ میں نہیں آیا. کوشف الغطا یعنی اگر پردے ہٹ بھی جائے تو سعید کے یقین میں اب اضافہ نہیں ہونا, سعید دیکھ چکے ہیں. اس لیے سعید یہ جملہ کہہ رہے ہیں 114 تیر جسم پہ لینے کے بعد سعید یہ جانتے ہیں کہ اتنا کرنے کے بعد بھی بشر حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا کرنے کے بعد بھی بشر حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب فیت یا ابا عبداللہ, کیا میں نے وفا کی کوشف الغطا کی منزل پہ ہے سعید. ہم کہاں ہیں؟ فلک چہارم پہ, بیت معمور پہ, جنت میں. 70,000 سال میں ایک بار حسین کی دیدار ہونا ہے. اب سعید کے لیے جملہ کیا ہے؟ حسین نے فرمایا سعید وفا کی بات کرتے ہو, انتا امامی فی الجنہ, اے سعید تو جنت میں حسین کی آنکھوں کے سامنے رہے گا. یہ میں اور تم ہیں جو جنت میں بیت معمور پہ, جو جنت ہے اس کے فلک چہارم پہ ہے. یہ حسین کا ساتھی ہے جو حسین کی ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے گا. یعنی جملہ بدل کے کہوں, جہاں حسین رہیں گے وہاں حسین کا ساتھی رہے گا. جہاں حسین ہوں گے وہاں حسین کے ساتھی ہوں گے. اب وہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, اے ابا عبداللہ آپ پر سلام, اور آپ کے ساتھیوں کی ان روحوں پہ سلام جو آج بھی آپ کے حرم کے صحن میں موجود ہیں. حسین ابن علی کے ساتھی ہیں. اتنا جذب, ان کا لفظ بدل کے کہوں, ان کا سب کچھ حسین ہے. یعنی حسین ابن علی کا معاملہ جو ہے وہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک قطرہ ہے. ایک قطرہ جب تک الگ رہے اس کی حیثیت قطرے سے بڑی نہیں ہوتی, لیکن جب وہ پانی کا قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے تو پھر وہ قطرہ قطرہ نہیں کہلاتا, وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے. یہ حسین کے ساتھی, یہ غریب زہرا کے اصحاب, یہ سلطان کربلا کے. چاہیے اس سے بڑھ کے مقام اصحاب حسین کا میں آپ کو کیا بتاؤں. دیکھیے کتابیں میں, اٹھائیں کتابیں, بلکہ زیادہ دور کا حوالے زیارت ناہیہ کو پڑھو. زیارت ناہیہ آسان نہیں ہے کہ ہم یوں ہی ٹہلتے ہوئے گزر جائیں, صاحب سلام کر لیا, شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھ لی. ٹھہرے, رکے, سمجھے. زیارت ناہیہ یعنی کیا؟ حجت ہو کے میرا زمانے کا امام اصحاب حسین کو سلام کر رہا ہے. حجت ہو کے امام اصحاب سلطان کربلا کو سلام کر رہے ہیں. یعنی ایک ایک کا نام لے کے, حسین ابن علی کے ساتھیوں کے نام لے لے کے امام زمانہ نے سلام کیا. ہاں عزیزو, تاریخ کربلا خود مقتل کربلا سخت ہے. آؤ مل کے سب سے پہلے
اس امام کو سلام کرے جس امام کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ ہو گئی. مولا سلام ہو آپ پر. سخت ہے جملہ، مقتل کا جملہ نہیں ہوتا، میں پڑھتا نہیں، بس 2 سے 4 جملے کی زحمت. معال مجلس یہی آنسو ہیں. 11 محرم علی کی بیٹی فرماتی ہیں، آداد کر دینا آوازیں اگر بات سمجھ میں آئے. بی بی فرماتی ہے کچھ رسیاں لائی گئی. مقتل کا جملہ نہیں ہوتا، میں پڑھتا کوئی نہیں. کہا بی بی پھر کیا ہوا؟ کہا ان رسیوں سے ہمیں ایسے باندھا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو باندھا جاتا ہے. یہ نبی کی نواسیاں ہیں. جانتے ہو عزیزانو، صرف یہی ہوا؟ بعض مقاتل نے یہ تک لکھا کہ ہر مستور کے سامنے اس کے والی و وارث کے سر کو کاٹا گیا تھا. اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی مولا کے، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں صرف توق نہیں تھا، توق خاردار تھا. بے کجاوا مونٹوں پہ علی و بطول کی بیٹیاں تھیں. عزادارو، یا صاحب زمان دیکھنی. جب میں نے علماء عراق سے یہ جملہ سنا کہ جب قافلہ چلنے لگا نا، علماء عراق بیان کرتے ہیں کہ اس پورے سفر میں شمر کے 2 ہی شوق تھے. جس کو سمجھ آتا ہے، جملہ سخت ہے، کوشش کروں گا میں اشارے میں بات کر سکوں. وہ کہتے ہیں شمر کے 2 ہی شوق تھے اس پورے سفر میں. کہا وہ 2 شوق کیا تھے؟ عزادار حوصلے سے سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے. وہ فرماتے ہیں 2 ہی شوق تھے. کیا 2 شوق تھے؟ کہا ایک سید سجاد کو تازیانے مارنا، دوسرا حسین کی بیٹی کو تماچے مارنا. اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء. جانتے ہو عزادارو، یعنی علماء مقاتل نے جو کربلا محسوس کرنے آئے ہو، بات اس سے کر رہا، علماء مقاتل نے حسین ابن علی کے زخموں کی تعداد لکھی ہے. یہ لکھے تیروں کے کتنے زخم تھے، تلواروں کے کتنے زخم تھے، تبر کے کتنے زخم تھے، نیزوں کے کتنے زخم تھے. لیکن علماء مقاتل 2 چیزوں کی تعداد لکھنے سے قاصر تھے. جانتے ہو ایک، اس پورے سفر میں سجاد کو کتنے تازیانے مارے گئے، دوسرا اس پورے سفر میں حسین کی بیٹی کو کتنے تماچے مارے گئے. میرے زمانے کے سید و سردار فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس 4 برس کی بطول پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تبدیل ہوتی رہی ہے. عزادارو تاریخ مقتل سخت ہے، میں بس اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں، بس مجھے 2 جملے کہہ کے چھوڑنا ہے ممبر. 5ویں امام فرماتے ہیں اے میرے دادا کے عزادارو، اے میرے بابا کو رونے والوں، جب بھی مقتل کا ذکر سنا کرو اور سفر سبایا آل محمد کی بات سنا کرو، یعنی اسیروں کے قافلے کے سفر کا تذکرہ سنا کرو، تو اس بات کو یاد رکھا کرو کہ ہمیں ان رستوں سے گزارا گیا کہ جہاں رستوں میں کہیں نوکیلے پتھر موجود تھے. اللہ آپ کی ہائے پہ رحمتیں نازل کرے. امام حسین آپ سب کو اپنے روزے پہ حاضری کا شرف نصیب فرمائے. مولا صرف نوکیلے پتھر تھے، کہیں جادوں پہ کانٹے تھے. ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بعض وہ جادے تھے ان میں ایسے کانٹے تھے کہ جو ایک بار جسم میں پیوست ہو جائیں تو دوبارہ نکالے نہیں جا سکتے. اجرکم علی الزہراء. حسین کی بیٹی روایت فرماتی ہے، کہتی ہے میں نے دیکھا ایک جگہ ایسی آئی کہ میرا بھیا دونوں پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھ گیا. جس کو جو کربلا محسوس کرتا ہے بات اس سے کر رہا ہوں.
بس بھیا بیٹھا ہوا تھا. بنت حسین فرماتی ہے میں اپنے بھائی کے پاس آئی. میں نے کہا بھیا میں نے کبھی آپ کو اس انداز سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ امام سجاد فرماتے ہیں بہن آپ جانتی ہیں میرے پیروں میں آبلے ہیں, آبلوں میں کانٹے ہیں, لیکن میری بہن میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, میں ان کانٹوں کو نکال نہیں سکتا. حسین کی بیٹی بھائی کے قریب بیٹھی, کہنے لگی بھیا نہ گھبرا میں تیری بہن تیرے ساتھ ہوں. لو سکینہ نے سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالنا شروع کیے. عزادارو سید سجاد ابن منذر مدائنی کو یہ بات بتاتے ہوئے گریہ فرمانے لگے, کہا میرے پیروں سے تو سکینہ نے کانٹے نکالے, لیکن میری بہن کے پیروں میں بھی کانٹے تھے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, اسی راہ پہ سکینہ چلی ہے. اجرکم من الزہرا, اجرکم من الزہرا, اجرکم من الزہرا. روایت کے جملے ہیں. امام باقر فرماتے ہیں لو داخلہ دربار کے دن میں تم وارد ہو چکے ہو, چھوڑنے لگا ہوں منبر. امام سجاد فرماتے ہیں, امام محمد باقر کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے رستوں سے گزارا گیا, مجھے نہیں پتا لیکن بس میں پیش کر دیتا ہوں یہ فقرہ. جانتا ہوں جب سے محرم کا چاند ہوا ہے تب سے رو رہے ہو. مولا باقر فرماتے ہیں کہ ایسے جادوں سے گزارا جاتا تھا کہ کہیں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا. یہ کس کو کوئی خطابت کا رنگ نہ سمجھے. کہیں سے ہم پہ گرم کھولتے ہوئے انگارے پھینکے جاتے تھے. او میرے بابا کے عزادارو کچھ انگارے میرے بابا سید سجاد کے عمامے میں چلے گئے. بابا کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, بابا کا عمامہ چلنے لگا. اجرکم من الزہرا, اجرکم من الزہرا. آخری جملہ سنو. زید ابن ارقم میرے نبی کے صحابی ہیں, ان کو خبر ہوئی وہ آ گئے. یہ آخری جملے, غازی کا علم برآمد ہونا ہے. عزادارو سارے ذرا پلٹ کے عالم مقدس عباس کو دیکھو ایک لمحہ, وہ پیچھے علم ہے, سارے دیکھ لو, سارے دیکھو ایک نظر. دیکھا تم نے علم اس انداز سے دیکھا, بس کچھ نے ہائے کی, لیکن جب یہ علم حسین خیمے میں لایا تھا, اجرکم من الزہرا, اجرکم من الزہرا. جانتے ہو عزادارو زید ابن ارقم نبی کے صحابی ہیں. حدیث غدیر کے ایک راویوں میں ایک راوی ہیں حضرت زید ابن ارقم. ان کو خبر ہوئی کہ اہل حرم آ رہے ہیں. اب اس ماحول میں یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو میں, بس اس ماحول میں جہاں کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا ہو, جہاں صدقے کی کھجوریں آل رسول کو پھینکی جاتی ہوں, جہاں گرم انگارے آل رسول پہ مارے جاتے ہوں, کچھ خدا جانے کتنے تازیانے کتنے تبر, وہاں زید ابن ارقم جیسا نبی کا صحابی آیا. اس 95 برس کا سن ہے یا ضعیف ہے, طویل عمر ہے. ہاں اس نے آ کے ایک سلام کیا, جانتے ہو السلام علیک یا ابن رسول اللہ. جس کو سمجھ آ گئی ہے اس کے لیے مکمل مصائب ہیں. اس پورے سفر میں سید سجاد کا سر جھکا ہوا تھا. کیوں نہ جھکا ہوا ہو, علی و بطول کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں بے مقنا و چادر ہے. عزادارو جب یبن رسول اللہ کہہ کے کسی کی زبان سے سلام سنا تو کہ خاردار والی گردن کو سید سجاد نے اٹھایا. میرے زخمی امام نے زخمی نگاہیں اٹھائیں, کہا اے ضعیف تو کون ہے جو اس ماحول میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول پہچانا نہیں, میں آپ کے نانا کا صحابی زید ہوں. کہا اے زید تجھ پہ بھی سلامتی ہو. فرزند رسول یہ کیا عالم ہو گیا. فرزند رسول توجہ ہے تو جملہ میں کہوں اور بات چھوڑ دوں آخری جملہ کہہ کے. فرزند رسول یہ بیویاں کون ہے؟ امام سجاد نے ہتکڑی والے ہاتھوں کو سینے پہ رکھا, کہا زید اگر میں آل رسول ہوں اللہ تمہاری ہائے پر رحمت نازل کرے. اس کے بعد زید کی نگاہیں
کے چلی. ایک مرتبہ نو کے نیزہ پہ پڑی, نو کے نیزہ پہ سر تھے. زید نے کہا فرزند رسول وہ سر مقدس کس کا ہے کہ ریش خون سے بھری ہوئی ہے, جو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے. امام سجاد نے فرمایا اے میرے نانا کا صحابی نہیں پہچانا, وہ میرے بابا حسین ابن علی ہے. اے فرزند رسول یہ نیزے پہ دو ننھے ننھے سر موجود ہیں جو ایک ساتھ ہیں, یہ کس کے ہیں؟ کہا زید انہیں تو نہیں پہچان سکتا, یہ میری پھوپھی زینب کے دو بیٹے اون و محمد کا سر ہے. فرزند رسول وہ نو کے نیزہ پہ چھوٹا سا سر کس کا ہے؟ اے زید یہ میرے بھائی علی اصغر کا جس کا سن 6 ماہ کا ہے. یہی آخری جملہ ہے. زید نے داہنے دیکھا, نو کے نیزہ پہ سر دیکھے, کہا اے مولا وہ اکبر کا سر ہے, وہ قاسم کا سر ہے, وہ آپ کے چھوٹے سے بھائی علی اصغر کا سر ہے. اے سجاد کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ سر عباس نہیں نظر آیا. امام سجاد نے فرمایا او زید اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھ سے نہ